الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الأمين الحكيم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ آج کی اس نشست میں اس غرض و غایت سے حاضر ہوئے ہیں کہ چند لمحے اللہ اور اللہ کے محبوب اور محبوب کے محبوبوں میں گزارے جائیں، محبوب کے محبوبوں کی محبت میں گزارے جائیں اور ان لمحات کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ لی جائیں۔ عزیزان محتشم، میں نے سورہ زمر کی یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا 39واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 73 کے الفاظ آپ کے سامنے بطور موضوع تلاوت کیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جب تقوی والوں کو میں لے کے جاؤں گا، إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، جنہوں نے تقوی پر زندگی گزاری ہوگی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ پاک اسی میں وضاحت بھی کر رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، جو اللہ سے ڈرنے میں وقت گزاریں گے، ہر وقت اس کی خشیت میں، اس کے خوف میں اپنے دن کو گزاریں گے، اپنے لمحات گزاریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے جب میں انہیں جنت میں لے کے جاؤں گا تو وہ اکٹھے جنت میں جائیں گے، علیحدہ علیحدہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے حتی اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، ان کے لیے جنت کے در کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جب دروازے کھل جائیں گے، دروغہ جنت کہے گا، دربان جنت کہے گا، جنت دے بوئے تے جڑا کھلوتا ہے وہ آکھے گا۔ وفتح، ان کے لیے دروازے کھولے گا اور کہے گا قال لہم خزنتھا سلام علیکم طبتم، تم کو ہمارا سلام ہو، تو نے زندگی گزارنے کا حق ادا کیا۔ فادخلوہا خالدین، اب اس میں داخل ہو جا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک یہ اس دنیا کی بات نہیں کر رہے، یہ قیامت کا منظر بتا رہے ہیں۔ جب حال یہ ہوگا، اللہ پاک سورہ عبس میں ارشاد فرماتے، اللہ پاک ارشاد فرماتے اس دن حال تو یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے آنکھ چرا لے گا، بھائی بھائی سے مکھ موڑ لے گا، ایک دوسرے سے آنکھیں چرا رہے ہوں گے، بھائی بھائی کی طرف دھیان کرے گا، یار یہ تو میرا بھائی تھا، دنیا میں میرے لیے کتنا تڑپتا تھا، میرے لیے کتنا اضطراب میں رہتا تھا، بے قرار رہتا تھا، میری ایک ایک تکلیف پر ساری ساری رات جاگتا تھا، وہ بھائی بھی مکھ موڑ لے گا۔
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وصائبت ہی وبنی، اس دن حال یہ ہوگا بیوی بھی مکھ چرا لے گی، خامد بیوی سے مکھ چرا لے گا، اور بیٹا باپ سے مکھ چرا لے گا۔ دوستان گرامی قدر، اس سے پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد یہ بھی فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بیٹے سے مکھ موڑ لے۔ عزیزان محتشم، بڑی عجیب بات ہے، جس ماں نے تجھے کتنی تکلیفوں میں پالا، ساری رات جاگتی تھی تو سوتا تھا، تیری ایک ایک آہ پر پوری رات ہی گزار دیا کرتی تھی، آنسو بایا کرتی تھی، وہ در کی ٹھوکریں کھایا کرتی تھی کہ میرے بچے کو کوئی بے قراری نہ ہو جائے، اضطراب نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی گزند نہ پہنچے، میں تکلیف میں رہوں پر بیٹا تکلیف میں نہ ہو۔ وہ ماں بھی اس دن یہ کہے گی وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وہ بھی آنکھیں موڑ لے گی، وہ بھی کہے گی میرا کوئی بیٹا نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں۔ دوستان گرامی قدر، باپ، جس باپ نے نہ جانے کتنے فراڈ کیے، کتنے دھوکے کیے، کتنی لوگوں سے دھوکے اور قسمیں اٹھا کے کاروبار کیے کہ میرے بیٹے کو سکھ مل جائے، چین مل جائے، وہ قرار میں آ جائے، عزیزان محتشم، وہ باپ بھی اس دن آنکھ چرا رہا ہوگا، وہ بھی مکھ موڑ چکا ہوگا۔ بیٹا باپ کو پکارے گا تو باپ مکھ موڑ لے گا۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے سورہ تکویر پڑھ رہا ہوں، اذا الشمس کورت، جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جس دن حال یہ ہوگا ستارے مان پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب حال یہ ہوگا یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْإِشَارُ اُتِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابن اٹھنی بھی کوئی مالک بننے کا تیار نہ ہوگا، کوئی بھی مالک بننے کو تیار نہ ہوگا، یہ حال ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب حال یہ ہوگا کہ یہ وحشی جانور جن سے لوگ ڈرتے ہیں، جن کی وحشت سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ بھی ڈر کے مارے اکٹھے ہو جائیں گے کہ حشر کا میدان ہے۔ عزیزان محتشم، حال کیا ہے؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا ابل پڑیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جوڑوں کو باندھ دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور بیٹی اٹھ کے سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کیوں قتل کیا تھا، مجھے کیوں زندہ درگور کیا تھا۔ عزیزان محتشم، جس دن حال یہ ہوگا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب تیرے اعمال نامے کھل جائیں گے، رات کی تاریکی میں جو بازاروں میں پھرتا تھا، لوگوں کی عزتیں تکتا تھا، لوگوں سے فراڈ کرتا تھا، لوگوں کے پانی توڑتا تھا اور لوگوں سے دھوکہ کرتا تھا، رات کی تاریکی میں اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی عزتیں تکتا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، دن کے اجالے میں جب تو لوگوں سے بے ایمانی کرتا تھا، قسمیں اٹھا کے مال بیچتا تھا، اس دن یہ سارے اعمال نامے کھل جائیں گے، تیری آنکھ کے سارے انداز کھل جائیں گے، جس دن تیری زبان کے سارے جھوٹ تیرے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن تو دیکھے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کھینچ کے اللہ پھینک دے گا، یہ حال ہوگا جس دن سورہ معارج کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، یوم تکون السماء کالمہل، آسمان تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ اس طرح اڑ رہے ہوں گے۔ آپ نے دھنکی ہوئی، جب روئی اڑتی ہے تو وہ دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے، عزیزان محتشم ایسے اڑیں گے جیسے یہ روئی اڑتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس دن پہاڑ اس طرح اڑ جائیں گے، ہوا میں غبار بن کے اڑ جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن حال یہ ہوگا کوئی بھی تیرا حامی نہیں ہوگا، کوئی بھی تیرا مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی تیری حمایت کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ جس کی طرف بھی ہاتھ بڑھائے گا بھائی مکھ موڑ لے گا، باپ کی طرف بڑھے گا باپ مکھ موڑ لے گا، ماں کو کہے گا ماں تو پیار کرتی ہے، تو میرے لیے تڑپتی رہی، تو میرے لیے ساری راتیں جاگتی رہی، ماں تیری تو انداز محبت ہی الگ تھا، تو نے تو محبت کی انتہا کیے رکھا تھا، ماں آج وہی بیٹا ہے اور دوزخ کا ایندھن بن رہا ہے، آج میری مدد تو کر۔ صاحب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ماں بھی مکھ موڑ لے گی، میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ صاحب اس دن حال کیا ہوگا کہ جب باپ کہے گا میرا دنیا میں کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، اس دن حال کیا ہوگا جب بھائی کہے گا میرا کوئی بھائی نہیں تھا، بہن کہے گی میرا کوئی
بھائی نہیں تھا، جب بیوی کہے گی میں تو کسی کی بیوی نہیں تھی، جب شور کہے گا میری کوئی بیوی نہیں تھی، صاحب جب یہ حال ہوگا میرے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، تیرا کوئی حامی نہیں ہوگا، تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جن کے لیے تو بے ایمانیاں کرتا رہا، جن کے لیے تو دھوکے کرتا رہا، جن کے لیے تو نے لوگوں سے فراڈ کیا، لوگوں کو حق غصب کیا، ظلم و بربریت کے بازار گرم کیے، جن کے لیے تو نے کیا کیا گل کھلائے، آج کوئی بھی تیرا نہیں ہے۔ صاحب یہ حال اللہ کہہ رہا ہے یبصرونہم، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یود المجرم لو یفتادی من عذاب یومئذ ببنی، جس دن حال یہ ہوگا ماں بیٹا کہہ رہا ہوگا، ماں کو پکارے گا، ماں نہیں سنے گی، اور اللہ کہہ رہا ہے یود المجرم لو یفتادی من عذاب یومئذ ببنی، ماں کہے گی اللہ آج میرا بیٹا جلا دے اور مجھے بچا لے، یہ حال ہوگا۔ ماں کہے گی، باپ کہے گا آج بیٹے کو دوزخ کا ایندھن بنا دے، مجھے بچا لے۔ صاحب جس ماں پر بھروسہ ہے، بندہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہر محبت میں لالچ ہے، غرض ہے، کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہے، لیکن صاحب ماں کی محبت میں نہیں ہے۔ لیکن قیامت کا منظر ہوگا جب ماں کہے گی اللہ آج میرا بیٹا بدلے میں جلا لے اور مجھے بچا لے، یہ حال تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ وَصَحْبَتِهِ، اور بندہ بیوی کہے گی آج میرا خامن جلا دے، خامن کہے گا آج میری بیوی جلا دے۔ وَآخِي، بندہ کہے گا یا اللہ جن بہن بھائیوں کے لیے بندہ دنیا میں دھوکہ کرتا ہے، لوگوں سے لڑتا ہے، الجھتا ہے، ایک دوسرے کے گرے بان چاک کر لیتا ہے، تو نے میرے بھائی کو بات کیسے کی ہے؟ صاحب قیامت کا منظر ہوگا، بندہ کہے گا آج بھائی جلا آج بھائی جلا پھر بھی مجھے بچا لے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، جس دن حال یہ ہوگا بندہ کہے گا یا اللہ میرا خاندان ہی جلا دے پھر بھی مجھے بچا لے۔ ابھی بھی بات تمام نہیں ہوئی۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن بندہ کہے گا یا اللہ یہ جتنی بھی زمین پر روحیں تھیں، جتنے بھی انسان تھے، سب کو ہی جلا دے۔ ثُمَّ يُنْجِي، پھر بھی مجھے ہی بچا لے، پھر بھی مجھے بچا لے۔ صاحب سورہ زخرف پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک کی شافت 43واں سورہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں الْأَخِلَّوْ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جس دن حال یہ ہوگا کہ جگری دوست بھی دشمن بن چکا ہوگا، وہ بھی آنکھیں چرائے گا۔ صاحب وہاں ایک خبر بھی اللہ دے رہا ہے، ایک خبر بھی بتا رہا ہے۔ وقت ہوتا تو اس کی ڈیٹیل میں جاتا، لیکن چونکہ وقت مجھے لیٹ دیا گیا، لیکن میں کوشش کروں گا میں اپنا حق ادا کر سکوں۔ صاحبان محتشم، اللہ سورہ زخرف میں کہتا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جس دن حال یہ ہوگا جو جگری دوست ہے، جو کہتا تھا تیرے بغیر تو محفل ہی نہیں سجتی، تیرے بغیر تو قرار ہی نہیں، تیرے بغیر تو دن ہی نہیں سجتا، تیرے بغیر تو چلنا ہی مزہ نہیں کرتا، تیرے بغیر تو کپڑے سلوانے کا مزہ نہیں، تیرے جیسے کپڑے نہ ہوں تو مزہ ہی نہیں آتا، جوتی ایک جیسی، پہننا ایک جیسا، چلنا ایک، مل کے چلنا، سفر پہ اکٹھے جانا، مل کے کھانا، ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہ ہونا، فون کر کے کھانے پہ اکٹھے ہونا۔ صاحب اس دن وہ جگری دوست بھی مکھ موڑ لے گا، صرف مکھ نہیں موڑے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس دن حال یہ ہوگا وہ جگری دوست بھی دشمن بن چکا ہوگا، جہاں ہر ایک چھوڑ جائے گا، ہر ایک ناتا توڑ دے گا۔ میرے اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، وہاں بشارت دے رہے ہیں، وہاں خوشخبری اللہ سنا رہا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، جنہوں نے میرے خوف میں، میری خشیت میں، میرے ڈرنے میں اور میرے ڈر کی وجہ سے آپس میں دوستیاں کی ہوں گی، نہ رشتہ داری کی وجہ سے، نہ قرب قبیلے کی وجہ سے، نہ خون کی وجہ سے، نہ ماما ذات سمجھ کے، نہ چچا ذات سمجھ کے، نہ پھپھی ذات سمجھ کے، کوئی ناتا دیکھ کے نہیں، جس سے بھی تعلق بنایا ہوگا میرے لیے بنایا ہوگا، اور جس سے تعلق توڑا ہوگا میرے لیے توڑا ہوگا، جس کے ساتھ دوستی کی ہوگی میرے لیے کی ہوگی۔ صاحبان محتشم،
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نہ وہ خون دیکھتے ہیں، نہ وہ عمارت دیکھتے ہیں، نہ وہ دولت دیکھتے ہیں، جب بھی کسی سے رابطہ رکھتے ہیں تو میری رضا کی خاطر رکھتے ہیں، میری منشا کی خاطر رکھتے ہیں، میری چاہت کی خاطر رکھتے ہیں۔ تو یا اللہ کیا کرے گا؟ کہ وسیق الذی نتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، ان کو میں اکیلے جنت میں نہیں بھیجوں گا، وہ باہیں ڈال کے جنت میں جائیں گے۔ عزیزان محتشم، بس میں آپ کو تقویٰ بتانے لگا ہوں۔ تقویٰ کیا ہے؟ آؤ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، قرآن کا 49واں سورہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تجھے تخلیق کیا، ہم نے تیری بناوٹ کی۔ کس نے بناوٹ کی؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کی، ہم نے تیری تخلیق کی، تیری صورت دی۔ سورہ آل عمران کے الفاظ یہ چھوڑ کر سورہ آل عمران کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن کا 3 سورہ ہے اور اللہ پاک آیت نمبر 6 میں ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ہے جو ماں کے بطن میں صورت عطا کرتا ہے۔ اور سورہ مومنون میں آواز دی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے جوڑ سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، تو ایک پانی کی بوند تھا، میں نے ماں کے رحم میں رکھا، میں نے ماں کے رحم میں رکھا، فی قرار مکین، اور اسے مضبوط ٹھکانہ بنایا، مضبوط ٹھکانہ بنایا۔ صاحبان محتشم، اللہ وہ ہے جو پانی کی بوند سے تجھے تخلیق کرتا ہے۔ ثم جعلنا نطفۃ علاقہ، پھر اسی لوتھڑے کو، تیرے پانی کو لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا علاقہ مدغہ، پھر اسی لوتھڑے کو تیرے رب نے بوٹی بنایا۔ فخلقنا مدغۃ عظاما، پھر اسی بوٹی میں ہڈیاں پروئی۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ ثم انشأنہ خلقا آخر، پھر تجھے نئی صورت دے کے اس دنیا میں بھیج دیا، نئی صورت دے کے اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور سورہ دہر میں آواز دی، یہ قرآن کا 76واں سورہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بس بیٹے رہنے دو، اینا چیزاں نے تے اپنی ذوق ختم کر دیتا ہے۔ میں کہاں مینوں اندے نال پیار کوئی نہیں، جدوں تک جینا پیار تے رہنا ہی ہے، پیار رہنا ہے۔ جدوں تک بندہ جیندا ہے بندے نوں اندے نال رولا ہے، ان دی ضرورت ہے۔ پر المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینتیں آخرت میں کام آلے والے نہیں۔ والباقیات الصالحات، اگے تو اوہی کام آنا ہے جڑا تو ان دی مرضی وچ کیتا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، سورہ منافقون اے قرآن دا 63واں سورہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال اور اولاد تیرے آگے کام آنے والے نہیں ہیں، ان کی مستیوں میں مست نہ ہو جانا۔ اے ایمان والو، کہیں غفلت میں نہ ڈال دیں، کہیں تجھے بھلا ہی نہ دیں، اللہ کو بھلا نہ دیں، اللہ کے ذکر سے تم غافل نہ ہو جانا، اولاد اور مال میں گم ہو کر۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذالک، فعل باب سے ہے، ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون، جو یہ کرتا ہے مال اور اولاد میں مست رہتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، وہی تو گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ عزیزان محتشم، میرے جد امجد نے کربلا میں بتا دیا، نہ مال سے محبت ہے نہ جان سے محبت ہے، مال بھی تیرے نام پہ قربان، جان بھی تیرے نام پہ قربان۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، میں پھر سورہ حجرات کی طرف آ گیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تجھے تخلیق کیا، من ذکر، مرد سے، و انسا، اور عورت سے، مرد اور عورت سے تجھے بنایا، مرد اور عورت کے مجموعے سے تجھے بنایا۔ عزیزان محتشم، سورہ دہر پڑھ رہا تھا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اللہ پاک نے 2 گدلے پانیوں سے تیری تخلیق کی۔ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے، گندے پانیوں سے ہماری تخلیق کی۔ وہ کتنا کریم ہے جو گندے پانی سے اتنی پیاری صورت بناتا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، اسی رب نے کہا ہم نے تجھے تخلیق کیا، من ذکر، مرد سے، و انسا، اور عورت سے۔ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وجعلناکم شعوبا، پھر تیری ذاتیں بنائیں۔
و قبائل، اور تمہارے قبیلے بنائے، مختلف قبائل بنائے، مختلف ذاتیں بنائیں. یہ کس قبیلے کا ہے؟ فلاں قبیلے کا ہے، خاندان اس کی ذات کیا ہے؟ فلاں ذات ہے. عزیزان محتشم، میں مثال دے رہا ہوں چونکہ یہ کھر برادری ہے، کوئی گوپیرا ہے، کوئی روبیرا ہے، کوئی رنسی ہے، کوئی شیر کا ہے، مختلف ذاتیں ہیں. جیسے وٹو ہے، عدلی کا ہے، یہ مانے کا ہے، یہ بزیدے کا ہے، یہ تیجہ ہے. دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، قبیلے مختلف، ذاتیں مختلف. اللہ پاک نے کیوں بنائی؟ کہ لتعارفوا، صرف شناخت کے لیے، پہچان کے لیے، اترانے کے لیے نہیں، غرور کے لیے نہیں، گھمنڈ کے لیے نہیں. اللہ کے ہاں تو عزت والا ذات والا نہیں ہے، قبیلے والا نہیں. یا اللہ کون ہے عزت والا؟ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے، جو تقوی والا ہے. او عزیزان محتشم، یا اللہ کہہ رہا ہے ہر ایک دشمن ہوگا، ایک دوسرے کو چھوڑ رہا ہوگا، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، بہن بھائی کو چھوڑ دے گی، ماں مکھ موڑ لے گی، باپ مکھ موڑ لے گا، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیں گی، دوستیاں چھوٹ جائیں گی، کوئی بھی حمایتی نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہوں گے. جہاں لوگ دشمن ہوں گے وہاں دوستوں کا بھی اللہ ذکر کر رہا ہے. الا المتقین، جو متقی ہوں گے وہ دنیا میں بھی بیلی ہوں گے، آخرت میں بھی بیلی ہوں گے، وہ آخرت میں بھی بیلی ہوں گے. آؤ عزیزان محتشم، پھر اکیلے نہیں جائیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے. آخرت ہے کیا؟ تھوڑا اور وضاحت کر رہا ہوں عزیزان محتشم، تھوڑا اور واضح کر رہا ہوں. میں سورہ نور پڑھ رہا ہوں. سورہ نور قرآن کا 24واں سورہ ہے. کبھی کبھی ایسے بھی سنا کرو صاحب میں نے اہل بیت کے ذکر تک جانا ہے اور یہیں سے میں نے اہل بیت کے ذکر کی طرف سفر کر جانا ہے. ذہن نشین کر لیں، سورہ نور یہ قرآن کا 24واں سورہ ہے. اللہ کہتا ہے یوم تشہد علیہم، اس دن تیرے اوپر گواہ ہوں گے. کون گواہ؟ السنتہم، تمہاری زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پاؤں تجھ پر گواہ ہوں گے. یہ کہیں گے اللہ کرتوت کرتا رہا، گندے کام کرتا رہا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی تو نے کیا، پاؤں سے چل کے کسی کی عزت کے لیے بڑھا، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بڑھا، تو نے جو کام کیا ہوگا یہ ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، یہ زبانیں بتائیں گی اللہ کو جو تو نے کیا ہوگا. اور سورہ یاسین میں آواز دی، یہ معروف سورہ ہے، قرآن کا 36واں سورہ ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الجوم نختم علی افواہہم، اس دن تیری زبانوں پر مور لگا دی جائے گا، مور لگا دی جائے گی. وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، اور اللہ کلام کرے گا تیرے ہاتھوں سے. لوگ کہتے ہیں یہ جو اللہ کے ولیوں کے ماننے والے قرآن نہیں پڑھتے، یہ شعر و شاعری میں وقت گزار دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں قرآن آتا ہی اسے ہے جو ان کی غلامی کر لے. دوستان گرامی قدر، اللہ کہہ رہا ہے وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، اللہ کلام کرے گا کس سے؟ تمہارے ہاتھوں سے. بھئی ہاتھ بتا تو صحیح یہ دنیا میں تجھ سے کیا کرتا رہا، کیا کرتا رہا عزیزان محتشم. اور وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے جو تو نے کیا ہوگا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو بھی تو نے کمایا ہوگا سارا اللہ کو بتائیں گے. اور عزیزان محتشم سورہ فصلات کے الفاظ ہیں، اسے حامیم کہتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ اذا ما جاؤہا، جب تم میرے پاس لائے جاؤ گے، میری بارگاہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو کیا حال ہوگا، کیا نظارہ ہوگا. صاحب شاہد علیہم، تجھ پر گواہ ہوں گے. اب کون سے گواہ آ گئے؟ سمعہم، تمہارے کان، وابصارہم، تمہاری آنکھیں. یہ بتائیں گی یا اللہ لگایا تو اس کے ساتھ تھا لیکن اس نے لوگوں کی عزتیں تکی، اس نے لوگوں کی عزتوں کو برباد آنکھوں سے کیا. کان کہیں گے یا اللہ تیرا قرآن آتا تو یہ بند کر دیتا، یہ میوٹ کر دیتا. بھئی قرآن اتنا نہیں سنا جاتا لیکن گانے پہ جاتا، ساری رات سننے میں گزار دیتا. فیس بک پر گانے سنتے ہوئے، سوشل میڈیا پر ساری رات بے حیائی کی باتیں سنتے ہوئے یہ کان میں ہینڈ فری لگا لیا کرتا تھا، بلوٹوتھ لگا لیا کرتا تھا تاکہ کسی اور کو خبر بھی نہ ہو. لیکن کوئی تو دیکھ رہا تھا، کوئی دیکھ رہا تھا. یعلم ما فی قلوبکم، جو تیرے دل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جو تیرے دل کی بات بھی جانتا ہے، تیرے دل کے ارادے کو بھی بھانپ لیتا ہے، وہ دیکھ رہا تھا. عزیزان محتشم یہ کان بتائیں گے یا اللہ اس نے بڑا ظلم کیا، تو نے تو روکا تھا لیکن اس نے ہینڈ فری لگا لی، اس نے بلوٹوتھ کے ذریعے یہ گانے سنے. صاحبان محتشم
قیامت کا منظر ہوگا، گانے سننے والوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، یہ ان کی سزا ہوگی۔ صاحبان محتشم سمعہم، ان کے کان گواہی دیں گے یا اللہ اسے چھوڑنا نہ، چھوڑنا نہ، چھوڑنا نہ، یہ اس لائق ہی نہیں اسے معافی ملے، یہ ساری رات تیری باتوں سے غافل رہتا، ساری رات یہ اوروں کی باتیں سنتا، تیری طرف دھیان نہ کیا۔ اللہ کہتا ہے وَأَبْصَارُهُمْ، کانوں سے اوروں کی باتیں سنتا، آنکھوں سے اوروں کو دیکھتا، اوروں کو دیکھتا، اوروں کی عزتوں کو دیکھتا، بے حیائی دیکھتا۔ یا اللہ ساری رات اس نے مجھے برباد کیے رکھا، اسے نہ چھوڑنا۔ دوستان گرامی قدر، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے وَجَلُودُهُمْ، یہ تمہاری جلدیں بتائیں گی اللہ تو نے اس کے ساتھ اٹیچ تو کیا لیکن اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ صاحب میرے خالو ہیں، وہ پوچھتے ہیں دلبر پھر سزا کس کو ہوگی؟ ساری چیزیں تو ہمارے خلاف بول اٹھی، اب سزا کسے؟ صاحبان محتشم میں سادی سی مثال دے کے آپ کو بھی واضح کر دیتا ہوں۔ یہ روڈ چل رہا ہے، یہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا بازو ٹوٹ گیا، کان اتر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ نکل گئی، آپ گئے یار کیا بنا؟ کان گیا، ایک آنکھ بھی گئی، بازو بھی ٹوٹ گیا اور ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، پھر کیا ہوا؟ کہا میں بچ گیا۔ اسی میں کو اللہ نے سزا دینی ہے۔ افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، محبوب آپ نے دیکھا نہیں کچھ لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، دل بہلانے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنے جی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی من مانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی من مانی کے لیے دودھ میں ملاوٹ کرتے رہے، اپنی من مانی کے لیے لوگوں کی عزتیں تکتے رہے، اپنی من مانی کے لیے کان میں ہینڈ فری لگا کے گانے سنتے رہے، اپنی من مانی کے لیے۔ صاحب بڑی تکلیف کی بات ہے، کسی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے میں نے یہ فلاں ڈرامہ پورا سنا ہے، اس کی بڑی قسطیں ہیں، وہ بڑی قسطوں والا ڈرامہ ہے، وہ ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا، میں نے وہ بھی سن ڈالا۔ صاحب اسی صاحب سے پوچھیں کیا تو نے سیرت محمدی بھی پڑھی ہے؟ کیا میرے آقا کی ذات پر لکھی ہوئی سیرت کی کتاب بھی کوئی پڑھی ہے؟ تو یہ کہے گا نہیں، اس کا تو ایک ورق بھی نہیں پڑھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج تو اور انداز تو دیکھے لیکن مصطفیٰ کی شان نہ سنے۔ صاحب ذہن نشین کر لیں قیامت کیا ہے، تو جس دن یہ ہاتھ جواب دیں گے، جس دن یہ آنکھیں جواب دیں گی، جس دن یہ کان ہمارے خلاف بولیں گے، جس دن کان خلاف بولیں گے، اللہ کہہ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، جو میرے ہوں گے وہ اکیلے نہیں، وہ اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ عزیزان محتشم، عزیزان محتشم، ذہن نشین کا میں ایک حدیث پیش کروں، اسے فاروق اعظم نے نقل فرمایا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، یہ حشاش بشاش ہوں گے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ یہ حشاش بشاش ہوں گے، یہ جن ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، میرے نبی نے کہا کہ جن ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے وہ نور والے ہوں گے، وہ نور والے چمکتے ہوئے ممبر ہوں گے، وہ نور والے ممبر ہوں گے، ان کے چہرے بھی نور والے ہوں گے، نور علی نور، وہ نور پر بیٹھے ہوں گے اور چہرے بھی نور والے ہوں گے۔ دوستان گرامی قدر، صحابہ کرام تڑپ اٹھے، قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ اور میرے آقا جانی فرماتے ہیں ان کو دیکھ کر، ان کی منزل کو دیکھ کر شہید بھی رشک کریں گے، انبیاء بھی رشک کریں گے، وہ بھی رشک کریں گے اے منزل کتھو پائی بے مکانہم یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر شہید بھی رشک کریں گے، انبیاء بھی رشک کریں گے۔ یار یہ منزل کہاں سے ملی؟ صحابہ پوچھتے ہیں قیل من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ وہ کون ہے؟ ان کی شناخت بتائیے۔ آج کے بندے کی بات نہیں کر رہا، آج کے اس ولی کی بات نہیں کر رہا جو بال میں مٹی ڈال لے، جو 10 سگریٹ لگا کے اپنے آپ کو ولی بنانے کی منزل کے در پہ ہو، اس کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے آقا جانی بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستان گرامی، میں مستند
وارث کا ایک سجادہ نشین ہوں. میرے جد امجد نے ایک ہی بات بتائی ہے جسے بالا پیر کہتے ہیں. عزیزان محتشم انہوں نے ایک ہی بات بتائی ہے، بیٹا بالا ہوتا ہی وہ ہے جو محمد کے قدموں سے لپٹ جائے. بالا ہوتا ہی وہ ہے. آؤ عزیزان محتشم، اقبال کی قلم تڑپی تو کہنے لگ پڑی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک و مدینہ و نجف. خاک مدینہ و نجف میری تو آنکھ کا سرمہ، مجھے کیا یہ فرنگ کی چلاکیاں گمراہ کر دیں گی؟ نہیں، میری آنکھ کا سرمہ مدینہ کی خاک ہے اور نجف کی خاک ہے. آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں. صحابہ تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں بھی شناخت دیجئے. عزیزان محتشم میرے آقا جانی فرماتے ہیں وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں پر دنیا داری کے لیے نہیں. وہ خونی رشتے کے لیے، یہ میرا پھوپھی زاد ہے، یہ میرا ماما زاد ہے، یہ میرا چچا زاد ہے. وہ رہنے والے کہیں کے ہوتے ہیں، رشتہ ناتا کوئی نہیں، نہ خون کا رشتہ، نہ وہ خون کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، اور نہ میرے نبی فرماتے ہیں دولت کی وجہ، یا یہ امیر زادہ، یہ چودھری ہے، یہ ایم پی ہے، یہ ایم این اے صاحب ہے، یہ وزیر صاحب ہے، تو یار ان کے ساتھ تعلق ہوگا، کل کو کام آئے گا. وہ امارت دیکھ کے، وزارت دیکھ کے، بادشاہ دیکھ کے بھی تعلق نہیں بناتے. وہ کسی سے اس وجہ سے بھی تعلق نہیں بناتے، یار اس کے ساتھ میرا خونی رشتہ ہے. نہ خون دیکھتے ہیں، نہ مال دیکھتے ہیں. پھر دیکھتے کسے کا؟ اسے دیکھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں. عزیزان محتشم میرے آقا جانے فرماتے ہیں لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. لا تحزنون الا حزن الناس، جب لوگ ڈر رہے ہوں گے، جب لوگ ڈر رہے ہوں، لا یخافون اذا خاف الناس لا یحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ غم زدہ ہوں گے وہ غم سے باہر ہوں گے. عزیزان محتشم میں بڑے کلوز کرنے جا رہا ہوں. صاحبان محتشم سادی سی مثال ہے. میرے آقا جانی نے ایک دن حضرت سیدہ پاک سے کہا، میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ، جب قیامت کا وقت ہوگا نا، لوگ ڈر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ناطے توڑ دیں گے. اس دن تو اور میں اور علی اور حسن حسین، جہاں قیامت میں لوگ ڈر رہے ہوں گے، ہم سیر کر رہے ہوں گے. آؤ ہم اکٹھے ہوں گے، جہاں میں وہاں آپ، جہاں میں وہاں آپ، ہم اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن. اور میرے علی کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، لوگ ٹوٹ جائیں گے، کوئی بھی آخرت میں بھائی نہیں ہوگا. میں نے ابھی قرآن کی آیتیں پڑھی، ہر ایک ناتا ٹوٹ جائے گا، کوئی بھی ناتا برقرار نہیں رہے گا. ماں چھوڑ دے گی، بھائی چھوڑ دے گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے. لیکن علی تیری قسمت پہ فدا، تیری قسمت کو سلام. میرے آقا کہہ رہے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. اور عزیزان محتشم کیا شان بیان کرنی میں نے کیا بیان کرنی، اہل بیت کیا ہیں. آؤ نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اہل بیت کیا ہیں. صاحبان محتشم میں آیت مباہلہ پڑھ رہا ہوں، قرآن کی حمایت لے رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں فَقُلْ تَعَالُوا، جب میرے نبی نے تبلیغ کی، توحید پر گفتگو کی، بات چیت کی، کیا میرے نبی سے بھی بڑا کوئی مبلغ ہے کوئی علم رکھنے والا؟ اب اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا مبلغ اور دوستان گرامی قدر جن کے لب کھلیں تو اللہ کہے میں بول رہا ہوں. تو اللہ پاک جب گفت و شنید ہو رہی تھی، عیسائی نہ مانے، انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، میرے نبی کہتے ہیں اللہ کا بندہ. دلائل دیے، نہ مانے، مناظرہ ہوا، مجادلہ ہوا، نہ مانے. میرے اللہ نے دیکھا میرے محبوب کو تھکا رہے ہیں. محبوب فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. محبوب انہیں کہہ دیجئے، کیوں اتنا، انہیں کہہ دیجئے جاؤ تم لے آؤ اپنے بیٹے، میں لے آتا ہوں اپنے بیٹے، تم لے آؤ اپنی عورتیں، میں لے آتا ہوں اپنی عورتیں، تم خود اور ہم خود. پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹا ہو. صاحبان محتشم
اب سن لیجئے میرے نبی کے بیٹے کون ہیں اور اس مباہلہ میں اللہ کے نبی لے کے کسے جا رہے ہیں. ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف حسین ہے, پیچھے سیدہ پاک ہیں, ان کے پیچھے مولا علی شیر خدا ہیں. صاحبان محتشم, اللہ کے اس پیغام پر نبی چل پڑے. چلتے چلتے جب مباہلہ کے مقام پہ پہنچے تو 60 کے قریب عیسائی تھے جو پادری تھے, جو ان کے علماء تھے. انہوں نے دیکھا, ایک بولنے لگ پڑا, ان کا سب سے بڑا, کہا ان سے مقابلہ نہ کرنا, ان سے مباہلہ نہ کرنا, یہ وہ ذاتیں ہیں اگر پہاڑ کو کہیں ہٹ جا راستے سے, اس کی جرت نہیں وہ راستے میں رہ جائے. اگر انہوں نے بددعا دے دی تو صاحبان محتشم, وہ عیسائی کہتا ہے انہوں نے بددعا دے دی تو قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا, جو کہتے ہیں مان جاؤ. او عزیزان محتشم, ذہن کر لیں میرے آقا اہل بیت کون ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کہہ رہا ہے میرا تو ارادہ ہی یہ ہے کہ اہل بیت محمد ہر قسم کی ناپاکی آپ سے دور کر دوں, ہر قسم کی گناہ کی میل اتار دوں اور آپ کو صاف ستھرا کر دوں. عزیزان محتشم, ذہن نشین کر لیں. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا ارادہ یہ ہے, میرا ارادہ یہ ہے. جب اس کا ارادہ ہے, آؤ دوستان گرامی قدر, روک رہا ہوں میرے آقا جانی پر یہ آیت حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی. فدا فاطمہ تھا, میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا, پھر حسن حسین کو بلایا, پیچھے علی بھی تھے اور ان کو چادر میں لپیٹ لیا, یوں چادر میں لپیٹ لیا. 5 نفوس قدسیہ چادر میں آ گئے اور میرے نبی کیا نہیں لگ پڑے, اللہم ہاؤلائی, اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے, یہ میری اہل بیت ہے. عزیزان محتشم, میرے نبی کہتے ہیں یا اللہ ہر قسم کی میل ان سے دور کر, ہر قسم کی میل دور کر دے. آؤ عزیزان محتشم, سورہ شورا کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, 42واں سورہ ہے. اللہ کہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, محبوب فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, ہاں اجر دینا چاہتے ہو تو میرے حسن حسین سے پیار کرو, ان کے ابا اور امی سے پیار کرو. عزیزان محتشم, ذہن نشین کر لو. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عباس پوچھتے ہیں واجبت علینا مودتکم, آقا جی بتائیے کن کی محبت ہم پر واجب ہے, واجب ہے. میرے آقا جانی فرماتے ہیں, پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت عباس. آپ کہتے ہیں کن کی محبت واجب ہے, تو میرے آقا جانی فرماتے ہیں علی و فاطمہ و ابناہما, علی فاطمہ اور ان کے بچوں کی محبت. عزیزان محتشم, میں نے کیا بیان کرنا ہے, اور سن لیں. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں عظمت آل محمد کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی جب ان پر درود نہ پڑھا جائے. اور دوستان گرامی قدر, بس اسی جملے پر آپ کو نتیجے کی باتیں دینے جا رہا ہوں. صاحب ذہن نشین کر لیں, میں اپنی اختتامی جملوں کی طرف بڑھ رہا ہوں. حضرت امام مالک کا نام سنا ہوگا, یہ امام فقہ ہیں. امام مالک فقیہ ہیں. دوستان گرامی قدر, امام مالک یہ جب جعفر بن سلیمان, یہ عباسیہ خاندان سے تھا, اس نے اہل بیت کے نام پر قبضہ کر لیا حکومت پر, اہل بیت کے نام پر اس نے حکومت غصب کر لی اور براجمان ہو گیا, تخت پر براجمان ہو گیا. عزیزان محتشم, پھر اس نے اہل بیت کے چہتوں کو اٹھا کے کوڑے مارتا, زد و کوب کرتا, تو حضرت امام مالک کو بھی پکڑ لیا. صاحبان محتشم, حضرت امام مالک کو یہ کوڑے مارتا, کوڑے لگتے آپ بے ہوش ہو جاتے. جب ہوش آتا تو آپ کہتے میں نے تجھے معاف کیا, میں نے تجھے معاف کیا. وہ پھر مارنے شروع کر دیتے, مارتے جب پھر آپ بے ہوش ہوتے اور ہوش میں آتے تو کہتے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا. امام مالک سے کسی نے سوال کیا, امام مالک یہ کیا ماجرا ہے, آپ کو کوڑے لگتے ہوش آتا ہے تو آپ کہتے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا.
وجہ کیا ہے؟ کہ مجھے پتہ ہے ان کوڑوں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، معاف اس لیے کرتا ہوں، یہ عباس کے خاندان سے ہیں، یہ میرے محبوب کی اہل بیت سے ہے، میں نہیں چاہتا کل روز محشر ہو کوئی امام مالک کی وجہ سے اہل بیت کا فرد دوزخ میں جائے، میں اس لیے معاف کر رہا ہوں۔ صاحب جب اتنا احترام ہمارے اسلاف کرتے تھے، آج ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں، آج کیا حال ہے؟ صاحب میں نتیجے کے جملے دے رہا ہوں، میرے آقا جانی فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھ لو، اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک میری اہل بیت اسے اپنی اہل بیت سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے بڑھ نہ جائے، میری عطرت اسے اپنی عطرت سے نہ بڑھ جائے، میری ذات اسے اپنی ذات سے نہ بڑھ جائے۔ خدا کی عزت کی قسم اپنے گریبان میں جھانکنا، کیا تجھے اولاد رسول اپنی اولاد سے بڑھ کے پیاری ہے؟ محلوں میں آپ کے قرب میں آپ کے پڑوس میں کوئی نہ کوئی سید زادہ ہوگا، کبھی آپ نے اس کا خیال کیا؟ میرے آقا جانی فرما رہے ہیں اپنی اولاد سے بڑھ کے میری اولاد سے پیار کرنا، اپنی اہل سے بڑھ کے میری اہل سے پیار کرنا، اپنی عطرت سے بڑھ کے میری عطرت سے پیار کرنا، اپنی ذات سے بڑھ کے میری ذات سے پیار کرنا۔ جب تک یہ چار پیار نہ ہوں وہ مومن نہیں۔ آؤ دوستان گرامی قدر، میں نے عید والے دن بھی سادات کو آلو چھولے کی ریڑی پہ دیکھا ہے، غبارے لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ایک سید ہوں اور میرا جہاں گھر ہے وہاں سادات اور بھی رہتے ہیں۔ صاحب میں نے کبھی کسی امتی کو حضور کے لیے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کسی سید کا خیال کیا ہو کہ سید ہاں کوئی بڑا ہو جائے جس کے اشتہار لگتے ہوں جیسے اب میرے بھی لگتے ہیں۔ صاحب اشتہار والوں سے پیار کرتے ہیں، ذہن نشین کر لیں، اشتہار دیکھ کے پیار نہ کریں، میرے محبوب کا فرمان دیکھ کے پیار کریں۔ یہ نہ دیکھیں یہ کتنا بڑا پیر ہے، یہ دیکھیں کہ نسبت کس سے ہے۔ حضرت امام مالک یہ بتا گئے کوڑے برداشت کر سکتا ہوں، موت کی صحبت جھیل سکتا ہوں، لیکن یہ برداشت امام مالک سے نہیں کہ کل روز محشر میرے نبی کی اہل بیت کا فرد امام مالک کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے۔ آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں۔ امام کربلا کے اس پیغام کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں۔ امام کربلا فرماتے ہیں محبت تو سبھی کرتے ہیں، میں کسی کی محبت پہ شک نہیں کرتا، میں نے تو جھاڑ پھونک کے ہے تاکہ محبت اصلی طرف رخ کر جائے۔ عزیزان محتشم یاد رکھ لیجئے میرے حسین کا فرمان ہے مجھے جنت نہیں، حالانکہ آپ کے اشتہار کا ٹائٹل بھی ہے سید و شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں، کہا جنت عزیز نہیں، کہا پھر کیا عزیز ہے؟ کہا سجدہ عزیز ہے، کہا جنت حسین کی مرضی ہے، سجدہ حسین کے رب کی مرضی ہے، حسین کو اپنی مرضی نہیں، حسین کے رب کی مرضی عزیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ محفل جاری ہے، ابھی ایک خطیب باقی ہے، میں بس 2 جملے دعا کے میرے ذمے لگائے گئے وہ میں کروں گا، آپ محفل سے اٹھنا کسی نہیں۔